تک سورج اور چاند باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا۔ ہم سے ہماری مسجدیں چھینی جائیں، ہم سے ہمارے مدرسے بند کیے جائیں، تالے لاک کیے جائیں، مسلمانوں اپنا ایمان مضبوط کرو۔ جب تک سورج اور چاند باقی رہے گا دنیا میں اسلام باقی رہے گا۔ اسلام مٹنے والا نہیں ہے، مٹانے والے دنیا میں آئے، مٹ گئے، زمین پہ دھس گئے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن اسلام کبھی نہیں مٹا ہے، اسلام باقی رہے گا۔ چاند سورج باقی رہے گا تو اسلام بھی باقی رہے گا۔ اسلام کو مٹانے والے بہت سے لوگ آئے، خود مٹ گئے، تاریخ گواہ ہے، ہسٹوری میں آج بھی ان کی بات لکھی ہوئی ہے، لیکن اسلام میرے بھائیوں زندہ ہے۔ 1992 6 دسمبر کو ہماری مسجد بابری مسجد شہید کی گئی، ہمارے لیے سب سے کالا دن ہے۔ ہم اس کو یاد رکھیں گے، ہم اس کو یاد رکھیں گے، اور آنے والی نسلوں کو ہم بتائیں گے، آنے والی نسلوں کو ہم بتائیں گے کہ ہندو سمودائے جو یہ دعویٰ کر رہے تھے یہاں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے، ایک بھی ثبوت نہیں دے سکے ہیں، ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکے ہیں، یہ نہیں کہہ سکا ہے کہ یہاں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی، لیکن ہاں پوری دنیا جانتی ہے کہ مسجد توڑ کر مندر بنائی گئی ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا سنبھل کے اندر ہمارے 5 لوگ مارے گئے، اتر پردیش کے سنبھل ضلع میں ہمارے 5 لوگ مارے گئے۔ ان بچوں کی ماں کا درد سنیے، ان بچوں کی ماں کی آہ سنیے میرے پیارے ساتھیوں۔ وہ اپنے کام سے گئے، کوئی دکان کا سودا لانے گئے، کوئی اپنے کام سے گئے، نہ پروٹیسٹ میں شامل، نہ بیروध میں شامل، نہ پردرشن میں شامل۔ اگر کوئی احتجاج کر بھی رہے تو سنویدھان کے مطابق کر رہے تھے، دائرے کے مطابق کر رہے تھے۔ جو 5 لوگ مارے گئے انہوں نے نہ احتجاج میں حصہ لیا، نہ پروٹیسٹ میں شامل تھے، باوجود ان پر گولیاں چلی، اور یہ عام پبلک کی گولیاں نہیں چلی۔ اگر گولی چلی بھی تو پبلک کی نہیں، پولیس کی چلی ہے۔ جس پولیس کو سیکورٹی گارڈ بنایا گیا ہے، جس پولیس کو دیش کا محافظ کہا گیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسا برتا ہو۔ اگر کہیں کوئی آپس میں لڑ جائے، بیچ میں صلح کرنے کے لیے آئے، کہیں پہ اگر دنگا ہو اس کو روکنے کے لیے آئے، کوئی کسی پر بم گرا رہا ہے، کوئی کسی کو تلوار سے بھون رہا ہے، گولیوں سے بھون رہا ہے، پسٹل چلا رہے ہیں، ان کو روکنے کے کام پولیس کے ہیں۔ لیکن 5 لوگ جو مارے گئے پولیس کی گولی سے مارے گئے ہیں۔ ایسا کس لیے ہوا آپ کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ سنبھل کے اندر جو مسجد جن پر پابندی لگی ہے میرے بھائیوں، 19 نومبر 2024 کو ہندو پکش نے ایک یاچیکا دائر کی کہ یہاں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے، یہاں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے۔ یہ یاچیکا دائر ہوئی نچلی عدالتوں میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں یاچیکا دائر ہوئی۔ جس دن یاچیکا دائر ہوئی، سنویدھان یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے، اگر ایک پکش یاچیکا دائر کریں تو آپ دوسرے پکش کا سنے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایک پکش آج یاچیکا دائر کیے، آپ دوسرے پکش سے پہلے سنیے کیا ہے نہیں ہے، ان کی اصلیت سنیں، سچائی سنیے۔ اگر سروے کی ضرورت پڑے آپ سروے کیجئے، لیکن دوسرے پکش کو سنے بغیر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہندو پکش نے یاچیکا دائر کی، اسی دن شام ہوتے ہوتے سروے کی ٹیم آ گئی اور مسجد کی سروے کر دی۔ مسجد میں سروے ہونے لگی، پوچھتا ہے بھارت، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مسلمان نہیں کہہ رہا ہے، کوئی حق پرست ممبر نہیں کہہ رہا ہے، کوئی نیتا ہماری آواز نہیں اٹھا رہا ہے، اس کے لیے میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھارت پوچھتا ہے کہ بھارت کے کسی بھی قانون میں، کسی بھی سنویدھان میں، کسی بھی انوچھید میں، کسی بھی دھارا میں یہ بات نہیں ہے۔ چیلنج کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، ہماری آواز وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر ایک پکش یاچیکا دائر کرے آج، آپ دوسرے پکش کو جب تک نہ سن لیجئے
कोई आप सर्वे नहीं कर सकते हैं, कोई फैसला नहीं दे सकते हैं, सर्वे की टीम आपकी वहां नहीं पहुंच सकते हैं। मेरे भाइयों, एक दिन कर लिया गया जबरदस्ती सर्वे, दूसरे दिन जब आए मुस्लिम कमेटी ने, मस्जिद कमेटी ने इसको जानना चाहा, इसको समझना चाहा कि आखिर क्या वजह है कि यहां सर्वे करने के लिए टीम आ गए, जबकि मुसलमानों से पूछा ही नहीं गया, मस्जिद कमेटी से परमिशन ली ही नहीं गई, तो फिर दूसरे दिन सर्वे टीम यहां क्यों आए हैं? थोड़ा एहतिजाज किया, दायरे में किया, उसी मौके पे पुलिस की गोली चल जाती है। मेरे भाइयों, हमें और आपको सोचने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों तुम एक दूसरे के साथ एहसान करो, एक दूसरे को भाई समझो। अल्लाह हुक्म देता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान, अल्लाह हुक्म देता है लोगों तुम अदल करो, तुम इंसाफ करो, तुम अदल करो, तुम इंसाफ करो, और कहता है कि तुम एहसान करो, वईताइ ज़िल कुर्बा, और तुम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा से पेश आओ, अच्छे तरीके से पेश आओ, अच्छा बर्ताव करो। मेरे भाइयों, अदल व इंसाफ का पैमाना देखिए, अदल इंसाफ का पैमाना देखिए। आपने जात और बिरादरी के हिसाब से फैसला नहीं किया है। आपने फरमाया है, आपने सुना होगा, कबीला बनु मखजूम की एक औरत ने अल्लाह के नबी के जमाने में चोरी कर ली, एक औरत ने चोरी कर ली। अल्लाह के नबी के पास ये फैसला, अल्लाह के नबी के पास ये मामला आया कि एक औरत ने चोरी कर ली है, एक औरत ने चोरी कर ली। किसकी औरत है? कुरैश की औरत है, चोरी कर ली। अल्लाह के नबी ने फैसला सुना दिया, अगर कोई चोरी करे उसका हाथ काट दिया जाएगा, जिसको अल्लाह कुरान में कहता है वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ ऐदियहुमा, अगर कोई चोरी करने वाला मर्द हो, चोरी करने वाली औरत हो, अगर मर्द भी चोरी करे, औरत भी चोरी करे, इस्लाम की सजा यह है, शरीयत में उसकी सजा यही है कि उसका हाथ काट दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल के पास खबर आई कि ऐसा ऐसा मामला है, कुरैश की एक औरत ने चोरी कर लिया। आपने कहा उसका हाथ काट दिया जाए। सिफारिश के लिए उसामा बिन ज़ैद आए, अल्लाह के नबी उसको छोड़ दिया जाए, बड़े खानदान की औरत है, कुरैश की औरत है, इज्जत वाले खानदान की औरत है, अगर उसका हाथ काट दिया जाएगा समाज में रुस्वा हो जाएगा, समाज में इंसल्ट हो जाएंगे, समाज में बदनामी हो जाएंगे, उनकी नाक कट जाएगी, कान कट जाएगा, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अल्लाह के नबी ने कहा, ओसामा तुम किस बात को लेकर यहाँ आए हो? ओसामा सुनो, पहले के लोग जो आए थे, बनी इसराइल के लोग आए थे, मूसा की कौम आई थी, ईसा की कौम आई थी, जो पहले अंबिया की कौम थी, इसीलिए वो ज्यादातर हलाक हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये किस खानदान का आदमी है। गोया कि उन्होंने आदमी देखकर फैसला किया, गोया कि उन्होंने आदमी देखकर फैसला किया। हमारे यहाँ क्या होता है, मुजरिम हो या ना हो, आदमी देखकर यहाँ भी फैसला होता है, लेकिन फर्क इतना है कि हमारे यहाँ उन्हीं लोगों को मारा जाता है जो ऊंचे पोस्ट पर है, हमारे यहाँ उन्हीं लोगों को मारा जाता है जो आवाज उठाने वाला है, हमारे यहाँ उन्हीं लोगों को मारा जाता है। मेरे भाइयों, 2023 में आपने नाम सुना होगा अतीक और अशरफ। इन लोगों को पता चला कि हाँ ये बड़े पैसा वाले हैं, ये मुसलमानों की आवाज उठाने वाले हैं। मैं इसकी पुष्टि करता हूँ, मानता हूँ कि उनके ऊपर 100 केस पहले ही से लादे हुए, 100 मुकदमे उन पर दायर थे, लेकिन हाँ उससे भी बड़ा मुजरिम है जो इस तरह की सजा नहीं काटे, जिनको उम्र कैद की सजा नहीं दी गई और दी भी गई तो उनको छोड़ दिया गया। अतीक और अशरफ नाम का आदमी दोनों भाई थे, ये दोनों उम्र कैद की सजा काट ही रहे थे जेलों की सलाखों में। जब इनके बेटे को असद को बम से उड़ा दिया गया, इनके सीधे इनकाउंटर कर दिया गया, ये अपने बेटे को दफन करने के लिए आए, अपने बेटे को सुरक्षित जमीन पे दफन करने के लिए आए, इनकी नमाज जनाजा में शामिल होने के लिए आए। मेरे भाइयों, ये जनाजा पढ़कर दफन कफन करके ही आ ही रहे थे, ये मामला खत्म ही नहीं हुआ था। उनके पुलिस कस्टडी में ये है और सुरक्षा के लिए उनके साथ पुलिस भी है,
لیکن اسی جگہ پہ بھیڑ پہ کوئی لباس بدل کر بھیس بدل کر آتا ہے اور پسٹول چلاتا ہے اور پسٹول چلا کر عتیق اور اشرف کو مار دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں تو فرق اتنا یہاں ہے کہ مجرموں کو زیادہ تر نہیں بلکہ یہ دیکھ کر مار دیا جاتا ہے کہ کون آگے چل کے آواز اٹھائے گا، بلکہ یہ دیکھ کر مارا جاتا ہے کہ کون حق کی آواز بلند کرے گا، کون دیش میں روزگار کا سوال کرے گا، دیش میں کون روزگار کا سوال کرے گا، دیش میں کون بھائی چارے کی بات کرے گا، دیش میں کون لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی بات کرے گا، دیش کو جوڑنے کا کام کون کرے گا۔ زیادہ تر انہی لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں آپ نے نام سنا ہوگا حال ہی میں منور جمع جو مسلمان ہیں، میرے بھائیوں ان کی پوری ویڈیوز کھنگالیے، کسی بھی ویڈیوز میں بھڑکاؤ بھاشن نہیں ہے، کسی بھی ویڈیوز میں نہ دنگے کی بات ہے، نہ مسلمان ہندو کی بات ہے، نہ مسجد مندر کی بات ہے، نہ کہیں کسی ویڈیو میں بھید بھاؤ کی بات کی گئی ہے، لیکن انہوں نے سازش کے تحت دوسرے کو مجرم بنا کر، دوسرے کو مدعا بنا کر ان کو بھی جیلوں کی سلاخوں میں پہنچا دیا ہے۔ میرے بھائیوں جو موٹیویشنل اسپیکر تھے، جو ہمیشہ لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، جو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ترقی کی بلندی کو چھونے کے لیے دنیا میں تمہیں کتنی محنتیں کرنی پڑے گی، میرے بھائیوں آج ہم اور آپ اپنی ضمیروں کو تلاش کر کے دیکھیں، ہم اپنے گریبانوں پہ جھانک کر دیکھیں کہ ہماری یہاں صورتحال کیا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اسامہ اگر تم یہ سفارش لے کر آئے ہو کہ یہ قریش کی عورت ہے، یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، میں اس کو چھوڑ دوں، اے اسامہ سنو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی اور پکڑی جاتی تو اللہ کے نبی میں اس کا باپ ہوں، وہ میری بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا، میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا، اس لیے کہ میں ایسا نہیں کر رہا ہوں، شریعت ایسا کر رہی ہے، شریعت نے ایسا قانون نافذ کیا ہے، حد نافذ کیا ہے جس کو قرآن بھی کہتا ہے والسارق والسارقۃ، جس کو قرآن بھی کہتا ہے کہ ہاں اگر کوئی چوری کرنے والا مرد بھی ہو یا عورت بھی ہو فقطعوا ایدیہما، تم دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں بھی اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ میرے بھائیوں ہمارے اس ملک میں 28 راج ہیں، 9 کیندر شاست پردیش ہیں اور ہر ضلع کے MP لیول کا کوئی سرکار ہے۔ یہ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں کہ اگر ان کا بیٹا چوری میں پکڑے جائیں، اگر ان کا بیٹا مجرم ثابت ہو جائے تو کیا یہ اپنے بیٹے کو سزا دینے کے لیے تیار ہے اور اتنا خطرناک جملہ بولنے کے لیے تیار ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ میرے بھائیوں یہ صرف اسلام سکھاتا ہے۔ چوری کرنے کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کچھ بھی چرائے وہ چور ہے۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں رات کافی ہو چکی ہے، بھگوان شری کرشنا جی ان کی بہت ساری لیلائیں ہیں، ایک طرف سے پڑھیے ان کی بہت ساری لیلائیں تھی، میں ٹھیس نہیں پہنچا رہا ہوں، توہین نہیں کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں۔ بھگوان کرشن جی یہ جب چھوٹے تھے مکھن چرایا کرتے تھے، یشودا میاں ان کو پالتی تھی، ان کے گھر میں یہ مکھن چرایا کرتے تھے۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو یہ یہی کہیں گے کہ شری کرشن جی مکھن چراتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چور ہے، اور ہم بھی نہیں کہہ رہے، لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ چور مانا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں شری کرشنا جی جب بالک تھے، چھوٹے تھے تو ایسا کام کرتے تھے، اور چوری کا معاملہ ان کا اور یہ بھی ہے کہ جب گوپیاں سمندر میں، ندی میں، دریا میں نہا رہی ہوتی ہے،
جب گوپیاں سمندر میں نہا رہی ہوتی ہے یہ اپنے کپڑے کو اتار کر ندی کے کنارے رکھ دیا کرتی تھی. شری کرشنا جی آتے اور گوپیوں کے کپڑے چڑا لیتے تھے اور کپڑے چڑا کر کسی درخت کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے, کسی باغیچے میں بیٹھ جایا کرتے تھے. کوئی یہ کہتا ہے کہ قدم کے پیڑ پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ گوپیاں نہا رہی ہوتی ہے کپڑے سمندر کے کنارے رکھ دیا کرتے تھے اور شری کرشنا جی آتے اور ان کے کپڑے چڑا کر درخت کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے. گوپیاں اسنان کرنے کے بعد شری کرشنا جی سے پوچھتے, کرشنا جی تم مجھے کپڑا لوٹاؤ. شری کرشنا یہی کہتے ہاں میں کیوں کپڑا لوٹاؤں, تم آ جاؤ اور یہاں سے کپڑا لے لو. گوپیاں کہتی ہے ہم نروستر ہیں, ہم ننگے ہیں, ہم کپڑے کیسے لائیں, ہم تو سمندر میں ننگا نہا رہے ہیں, ہم تو سمندر میں پورا کپڑا کھول کر اس کو ندی کے کنارے رکھ دیے اور ننگا ہو کر نروستر ہو کر نہا رہے ہیں اور تم نے کپڑے چڑا کر پیڑ پر بیٹھ گئے. یہ گوپیوں کے کپڑے چرا لیا کرتے تھے. لیکن ایک پوائنٹ نکالا, ایک نقطہ نکالا ہے کہ شری کرشنا جی اس لیے کپڑے چراتے تھے کیونکہ گوپیوں کو بتانا چاہتے تھے کہ اے گوپیوں, ان کی کتاب کے انوسار جل دیوی بھی ہوا کرتے ہیں, ورون دیوی سمندر کے اندر دیوی ہوا کرتے ہیں. تم ننگے ہو کر نہ نہاؤ. جب تم ننگے ہو کر نہاتے ہو تو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. نہیں, سمندر کے اندر دیوی ہے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. آسمانوں میں جو چڑیا تیر رہی ہے, جو پرندے چاہ رہے ہیں اور آسمانوں سے چل رہے ہیں, یہ سمندر کے اوپر سے چل رہے ہیں, وہ بھی تو تمہیں ننگا دیکھ رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ شری کرشنا جی اس لیے چراتے تھے کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ گوپیاں ننگی ہو کر نہ نہائیں. میرے بھائیوں, مقصد میں سب اپنے اپنے ٹھیک ہے. اگر یہ مقصد تھا کہ ننگے ہو کر نہ نہائیں تو میرے بھائیوں ان کی خطاب کے انوسار وہ مانتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن شریعت میں, ہمارے اسلام میں کوئی اگر کچھ بھی چرائے تو اس کو چور کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے بارے میں بھی کہا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها, کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا. میرے بھائیوں, ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اے مسلمانوں, تم ہی سر بلند رہو گے, تم ہی بادشاہ بنو گے. غم نہ کرو, پریشان نہ ہو جاؤ. تمہیں کوئی ملک سے نکالنے کی بات کرے, تم اپنے دل میں ٹھان لینا, یہ جو رات کے ابھی 2 بج رہے ہیں, تاریکی چھائی ہوئی ہے, چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ضرور ہے اس ایشور پر امید ہے, اس ایشور پر امید ہے اور وہ ایسا کرے گا ہی. ابھی جو اندھیرا ہے یہ اندھیرا روشنی میں بدل جائے گا. ابھی رات ہے تو کچھ دیر بعد دن ہو جائے گا, ہوگا کہ نہیں؟ ابھی اندھیرا ہے, کچھ دیر کے بعد اجالا ہو جائے گا. ابھی رات ہے, رات دن میں بدل سکتی ہے, دن رات میں بدل سکتا ہے. میرے بھائیو, ابھی رات ہے, اندھیرا ہے. ہم مانتے ہیں اللہ رب العالمین اندھیروں کو ختم کر کے دن اجالے پیدا کریں گے. اللہ کہتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے مایوس مت ہو جانا, غمگین نہ ہو جانا. اللہ جس طرح اندھیروں کو بدل کر اجالا کر دیتا ہے, یہ تاریکی رات ختم ہو جائے گی 2-4 گھنٹے کے بعد, پھر دن ہوگا. اسی طرح اسلام باقی رہے گا. اگر ہمارے اس وقت موجودہ دور میں میرے بھائیو ہم پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, آج ہمارے اوپر ناانصافی ہو رہی ہے, ہمیں مارا جا رہا ہے, ہمیں پیٹا جا رہا ہے, مسلمانوں اتنا رب پر یقین رکھیے کہ آنے والا کل ہمارے اوپر ضرور وہ دن آئے گا کہ ایک دن ہم بادشاہ بنیں گے. ایک دن یہ عذاب ہم سے ٹل جائے گا, یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے گا, دور ہو جائے گا. رات ہوئی ہے, اندھیرا ہے, اندھیرا اجالے میں ختم ہو جائے گا تو ہمارے اوپر جو یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا سنبھل کے اندر ہمارے 5 لوگ مارے گئے. اتر پردیش کے سنبھل ضلع میں ہمارے 5 لوگ مارے گئے. ان بچوں کی ماں کا درد سنیے, ان بچوں کی ماں کی آہ سنیے. میرے پیارے ساتھیوں, وہ اپنے کام سے گئے,
کوئی دکان کا سودا لانے گئے، کوئی اپنے کام سے گئے، نہ پروٹیسٹ میں شامل، نہ विरोध میں شامل، نہ پردرشن میں شامل۔ اگر کوئی احتجاج کر بھی رہے تو संविधान کے مطابق کر رہے تھے، دائرے کے مطابق کر رہے تھے۔ جو 5 لوگ مارے گئے انہوں نے نہ احتجاج میں حصہ لیا، نہ پروٹیسٹ میں شامل تھے، باوجود ان پر گولیاں چلی، اور یہ عام پبلک کی گولیاں نہیں چلی۔ اگر گولی چلی بھی تو پبلک کی نہیں، پولیس کی چلی ہے۔ جس پولیس کو سیکورٹی گارڈ بنایا گیا ہے، جس پولیس کو دیش کا محافظ کہا گیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو۔ اگر کہیں کوئی آپس میں لڑ جائے، بیچ میں صلح کرنے کے لیے آئے، کہیں پہ اگر دنگا ہو اس کو روکنے کے لیے آئے، کوئی کسی پر بم گرا رہا ہے، کوئی کسی کو تلوار سے بھون رہا ہے، گولیوں سے بھون رہا ہے، پسٹل چلا رہے ہیں، ان کو روکنے کے کام پولیس کے ہیں۔ لیکن 5 لوگ جو مارے گئے پولیس کی گولی سے مارے گئے ہیں۔ ایسا کس لیے ہوا؟ آپ کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ سنبھل کے اندر جو مسجد جن پر پابندی لگی ہے میرے بھائیوں، 19 نومبر 2024 کو ہندو پکش نے ایک یاچیکا دائر کی، کہ یہاں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے، یہاں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے۔ یہ یاچیکا دائر ہوئی نچلی عدالتوں میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں یاچیکا دائر ہوئی۔ جس دن یاچیکا دائر ہوئی، संविधान یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے، اگر ایک پکش یاچیکا دائر کریں تو آپ دوسرے پکش کا سنے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایک پکش آج یاچیکا دائر کیے، آپ دوسرے پکش سے پہلے سنیے کیا ہے نہیں ہے، ان کی اصلیت سنے، سچائی سنیے۔ اگر سروے کی ضرورت پڑے آپ سروے کیجئے، لیکن دوسرے پکش کو سنے بغیر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہندو پکش نے یاچیکا دائر کی، اسی دن شام ہوتے ہوتے سروے کی ٹیم آ گئی اور مسجد کی سروے کر دی۔ مسجد میں سروے ہونے لگی۔ پوچھتا ہے بھارت، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مسلمان نہیں کہہ رہا ہے، کوئی حق پرست ممبر نہیں کہہ رہا ہے، کوئی نیتا ہماری آواز نہیں اٹھا رہا ہے، اس کے لیے میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھارت پوچھتا ہے کہ بھارت کے کسی بھی قانون میں، کسی بھی संविधान میں، کسی بھی انوچھید میں، کسی بھی دھارا میں یہ بات نہیں ہے۔ چیلنج کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، ہماری آواز وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر ایک پکش یاچیکا دائر کرے آج، آپ دوسرے پکش کو جب تک نہ سن لیجئے کوئی آپ سروے نہیں کر سکتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں، سروے کی ٹیم آپ کی وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک دن کر لیا گیا زبردستی سروے، دوسرے دن جب آئے مسلم کمیٹی نے، مسجد کمیٹی نے اس کو جاننا چاہا، اس کو سمجھنا چاہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں سروے کرنے کے لیے ٹیم آ گئے، جبکہ مسلمانوں سے پوچھا ہی نہیں گیا، مسجد کمیٹی سے پرمیشن لی ہی نہیں گئی، تو پھر دوسرے دن سروے ٹیم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تھوڑا احتجاج کیا، دائرے میں کیا، اسی موقع پہ پولیس کی گولی چل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں تم ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو، ایک دوسرے کو بھائی سمجھو۔ اللہ حکم دیتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے لوگوں تم عدل کرو، تم انصاف کرو، تم عدل کرو، تم انصاف کرو، اور کہتا ہے کہ تم احسان کرو، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ، اچھا برتاؤ کرو۔ میرے بھائیوں، عدل و انصاف کا پیمانہ دیکھیے، عدل و انصاف کا پیمانہ دیکھیے۔ آپ نے ذات اور برادری کے حساب سے فیصلہ نہیں کیا ہے، آپ نے فرمایا ہے، آپ نے سنا ہوگا قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے اللہ کے نبی کے زمانے میں چوری کر لی، ایک عورت نے چوری کر لی۔ اللہ کے نبی کے پاس یہ فیصلہ، اللہ کے نبی کے پاس یہ معاملہ آیا کہ ایک عورت نے چوری کر لی ہے، ایک عورت نے چوری کر لی۔ کس کی عورت ہے؟ قریش کی عورت ہے، چوری کر لی۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ سنا دیا، اگر کوئی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے
वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तऊ ऐदियहुमा, अगर कोई चोरी करने वाला मर्द हो, चोरी करने वाली औरत हो, अगर मर्द भी चोरी करे औरत भी चोरी करे, इस्लाम की सजा यह है, शरीयत में उसकी सजा यही है कि उसका हाथ काट दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल के पास खबर आई कि ऐसा ऐसा मामला है, कुरैश की एक औरत ने चोरी कर लिया। आपने कहा उसका हाथ काट दिया जाए। सिफारिश के लिए उसामा बिन ज़ैद आए, अल्लाह के नबी उसको छोड़ दिया जाए, बड़े खानदान की औरत है, कुरैश की औरत है, इज्जत वाले खानदान की औरत है, अगर उसका हाथ काट दिया जाएगा समाज में रुस्वा हो जाएगा, समाज में इंसल्ट हो जाएंगे, समाज में बदनामी हो जाएंगे, उनकी नाक कट जाएगी, कान कट जाएगा, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अल्लाह के नबी ने कहा उसामा तुम किस बात को लेकर यहाँ आए हो? उसामा सुनो, पहले के लोग जो आए थे, बनी इसराइल के लोग आए थे, मूसा की कौम आई थी, ईसा की कौम आई थी, जो पहले अंबिया की कौम थी, इसीलिए वो ज्यादातर हलाक हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये किस खानदान का आदमी है, गोया कि उन्होंने आदमी देखकर फैसला किया, गोया कि उन्होंने आदमी देखकर फैसला किया। हमारे यहाँ क्या होता है, मुजरिम हो या ना हो, आदमी देखकर यहाँ भी फैसला होता है, लेकिन फर्क इतना है कि हमारे यहाँ उन्हीं लोगों को मारा जाता है जो ऊंचे पोस्ट पर है, हमारे यहाँ उन्हीं लोगों को मारा जाता है जो आवाज उठाने वाला है, हमारे यहाँ उन्हीं लोगों को मारा जाता है। मेरे भाइयों, 2023 में आपने नाम सुना होगा अतीक और अशरफ। इन लोगों को पता चला कि हाँ ये बड़े पैसा वाले हैं, ये मुसलमानों की आवाज उठाने वाले हैं। मैं इसकी पुष्टि करता हूँ, मानता हूँ कि उनके ऊपर 100 केस पहले ही से लादे हुए, 100 मुकदमे उन पर दायर थे, लेकिन हाँ उससे भी बड़ा मुजरिम है जो इस तरह की सजा नहीं काटे, जिनको उम्र कैद की सजा नहीं दी गई और दी भी गई तो उनको छोड़ दिया गया। अतीक और अशरफ नाम का आदमी दोनों भाई थे, ये दोनों उम्र कैद की सजा काट ही रहे थे जेलों की सलाखों में। जब इनके बेटे को असद को बम से उड़ा दिया गया, इनके सीधे इनकाउंटर कर दिया गया, ये अपने बेटे को दफन करने के लिए आए, अपने बेटे को सुरक्षित जमीन पे दफन करने के लिए आए, इनकी नमाज जनाजा में शामिल होने के लिए आए। मेरे भाइयों, ये जनाजा पढ़कर दफन कफन करके ही आ ही रहे थे, ये मामला खत्म ही नहीं हुआ था। उनके पुलिस कस्टडी में ये है और सुरक्षा के लिए उनके साथ पुलिस भी है, लेकिन उसी जगह पे भीड़ पे कोई लिबास बदल कर, भेष बदल कर आता है और पिस्टल चलाता है, और पिस्टल चलाकर अतीक और अशरफ को मार दिए जाते हैं। मेरे भाइयों, तो फर्क इतना यहाँ है कि मुजरिमों को ज्यादातर नहीं, बल्कि ये देखकर मार दिया जाता है कि कौन आगे चल के आवाज उठाएगा, बल्कि ये देखकर मारा जाता है कि कौन हक की आवाज बुलंद करेगा, कौन देश में रोजगार का सवाल करेगा, देश में कौन रोजगार का सवाल करेगा, देश में कौन भाईचारे की बात करेगा, देश में कौन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात करेगा, देश को जोड़ने का काम कौन करेगा। ज्यादातर इन्हीं लोगों को मारा जा रहा है। मेरे भाइयों, आपने नाम सुना होगा हाल ही में मुनव्वर जमा जो मुसलमान है, मेरे भाइयों उनकी पूरी वीडियोस खंगालिए, किसी भी वीडियोस में भड़काऊ भाषण नहीं है, किसी भी वीडियोस में न दंगे की बात है, न मुसलमान हिंदू की बात है, न मस्जिद मंदिर की बात है, न कहीं किसी वीडियो में भेदभाव की बात की गई है। लेकिन इन्होंने साजिश के तहत दूसरे को मुजरिम बनाकर, दूसरे को मुद्दा बनाकर इनको भी जेलों की सलाखों में पहुंचा दिया है। मेरे भाइयों, जो मोटिवेशनल स्पीकर थे, जो हमेशा लोगों को ये कह रहे थे माँ के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए, जो हमेशा ये कहते थे कि तरक्की की बुलंदी को छूने के लिए दुनिया में तुम्हें कितनी मेहनतें करनी पड़ेगी, मेरे भाइयों आज हम और आप अपनी ज़मीरों को तलाश करके देखें, हम अपने गरीबानों पे झांक कर देखें कि हमारी यहाँ सूरत हाल क्या है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है उसामा, अगर तुम ये सिफारिश लेकर आए हो कि ये कुरैश की औरत है, ये बड़े खानदान की औरत है, मैं इसको छोड़ दूं, उसामा तुम उसामा सुनो,
आए उसामा सुनो, अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती, मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती और पकड़ी जाती तो अल्लाह के नबी मैं उसका बाप हूं, वो मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी का भी हाथ काट डालता, मैं अपनी बेटी का भी हाथ काट डालता, इसलिए कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। शरीयत ऐसा कैसा कर रही है, शरीयत ने ऐसा कानून नाफिज किया है, हद नाफिज किया है, जिसको कुरान भी कहता है वस्सारिकु वस्सारिकतु, जिसको कुरान भी कहता है कि हाँ अगर कोई चोरी करने वाला मर्द भी हो या औरत भी हो, फक्तौ ऐदियहुमा, तुम दोनों के हाथ काट डालो। लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकतअतु यदहा, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं भी उसका हाथ काट डालता। अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट डालता। मेरे भाइयों, हमारे इस मुल्क में 28 राज है, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हर जिला के एमपी लेवल का कोई सरकार है। ये अपने दिल में हाथ रखकर फैसला करें कि अगर इनका बेटा चोरी में पकड़े जाए, अगर इनका बेटा मुजरिम साबित हो जाए तो क्या ये अपने बेटे को सजा देने के लिए तैयार है और इतना खतरनाक जुमला बोलने के लिए तैयार है कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट डालता। मेरे भाइयों, ये सिर्फ इस्लाम सिखाता है। चोरी करने के बारे में इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई कुछ भी चुराए वो चोर है। आपको मैं बता रहा हूं, रात काफी हो चुकी है, भगवान श्री कृष्णा जी, इनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, एक तरफ से पढ़िए, इनकी बहुत सारी लीलाएं थी। मैं ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, तौहीन नहीं कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। भगवान कृष्ण जी ये जब छोटे थे मक्खन चुराया करते थे। यशोदा मैया इनको पालती थी, इनके घर में ये मक्खन चुराया करते थे। अगर उनसे पूछा जाए तो ये यही कहेंगे कि श्री कृष्ण जी मक्खन चुराते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर है, और हम भी नहीं कह रहे, लेकिन इस्लाम ये कह रहा है कि हाँ वो चोर माना जाएगा। तो मेरे भाइयों, श्री कृष्णा जी जब बालक थे, छोटे थे, तो ऐसा काम करते थे। और चोरी का मामला इनका और ये भी है कि जब गोपियां समंदर में, नदी में, दरिया में नहा रही होती है, जब गोपियां समंदर में नहा रही होती है, ये अपने कपड़े को उतार कर नदी के किनारे रख दिया करती थी। श्री कृष्णा जी आते और गोपियों के कपड़े चुरा लेते थे और कपड़े चुरा कर किसी दरख्त के ऊपर बैठ जाया करते थे, किसी बागीचे में बैठ जाया करते थे। कोई ये कहता है कि कदम के पेड़ पे बैठ जाया करते थे। ये गोपियां नहा रही होती है, कपड़े समंदर के किनारे रख दिया करते थे और श्री कृष्णा जी आते और उनके कपड़े चुरा कर दरख्त के ऊपर बैठ जाया करते थे। गोपियां स्नान करने के बाद श्री कृष्णा जी से पूछते, कृष्णा जी तुम मुझे कपड़ा लौटाओ। श्री कृष्णा यही कहते, हाँ मैं क्यों कपड़ा लौटाऊं, तुम आ जाओ और यहाँ से कपड़ा ले लो। गोपियां कहती है हम निर्वस्त्र हैं, हम नंगे हैं, हम कपड़े कैसे लाएं, हम तो समंदर में नंगा नहा रहे हैं, हम तो समंदर में पूरा कपड़ा खोलकर उसको नदी के किनारे रख दिए और नंगा होकर, निर्वस्त्र होकर नहा रहे हैं, और तुमने कपड़े चुरा कर पेड़ पर बैठ गए। ये गोपियों के कपड़े चुरा लिया करते थे। लेकिन एक पॉइंट निकाला, एक नुक्ता निकाला है कि श्री कृष्णा जी इसलिए कपड़े चुराते थे क्योंकि गोपियों को बताना चाहते थे। क्या है गोपियों, उनकी किताब के अनुसार जल देवी भी हुआ करते हैं, वरुण देवी, समंदर के अंदर देवी हुआ करते हैं। तुम नंगे होकर ना नहाओ। जब तुम नंगे होकर नहाते हो तो तुम ये समझते हो कि यहाँ तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। नहीं, समंदर के अंदर देवी है, वो तो तुम्हें देख रहा है। आसमानों में जो चिड़िया तैर रही है, जो परिंदे चाह रहे हैं और आसमानों से चल रहे हैं, ये समंदर के ऊपर से चल रहे हैं, वो भी तो तुम्हें नंगा देख रहे हैं।
تو یہ کہتے ہیں کہ شری کرشنا جی اس لیے چراتے تھے کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ گوپیاں ننگی ہو کر نہ نہائیں۔ میرے بھائیوں، مقصد میں سب اپنے اپنے ٹھیک ہے، اگر یہ مقصد تھا کہ ننگے ہو کر نہ نہائیں تو میرے بھائیوں ان کی خطاب کے انوسار وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن شریعت میں ہمارے اسلام میں کوئی اگر کچھ بھی چرائے تو اس کو چور کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے بارے میں بھی کہا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ میرے بھائیوں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی بادشاہ بنو گے، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو جاؤ۔ تمہیں کوئی ملک سے نکالنے کی بات کرے، تم اپنے دل میں ٹھان لینا، یہ جو رات کے ابھی 2 بج رہے ہیں، تاریکی چھائی ہوئی ہے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ضرور ہے اس ایشور پر امید ہے، اس ایشور پر امید ہے اور وہ ایسا کرے گا ہی۔ ابھی جو اندھیرا ہے یہ اندھیرا روشنی میں بدل جائے گا، ابھی رات ہے تو کچھ دیر بعد دن ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں؟ ابھی اندھیرا ہے، کچھ دیر کے بعد اجالا ہو جائے گا، ابھی رات ہے، رات دن میں بدل سکتی ہے، دن رات میں بدل سکتا ہے۔ میرے بھائیو، ابھی رات ہے، اندھیرا ہے، ہم مانتے ہیں اللہ رب العالمین اندھیروں کو ختم کر کے دن اجالے پیدا کریں گے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے مایوس مت ہو جانا، مایوس مت ہو جانا، غمگین نہ ہو جانا۔ اللہ جس طرح اندھیروں کو بدل کر اجالا کر دیتا ہے، یہ تاریکی رات ختم ہو جائے گی 2-4 گھنٹے کے بعد، پھر دن ہوگا، اسی طرح اسلام باقی رہے گا۔ اگر ہمارے اس وقت موجودہ دور میں میرے بھائیو ہم پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، آج ہمارے اوپر ناانصافی ہو رہی ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں اتنا رب پر یقین رکھیے کہ آنے والا کل ہمارے اوپر ضرور وہ دن آئے گا کہ ایک دن ہم بادشاہ بنیں گے، ایک دن یہ عذاب ہم سے ٹل جائے گا، یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے گا، دور ہو جائے گا۔ رات ہوئی ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا اجالے میں ختم ہو جائے گا، تو ہمارے اوپر جو یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جب تک سورج اور چاند باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا، ہم سے ہماری مسجدیں چھینی جائیں، ہم سے ہمارے مدرسے بند کیے جائیں، تالے لاک کیے جائیں، مسلمانوں اپنا ایمان مضبوط کرو۔ جب تک سورج اور چاند باقی رہے گا دنیا میں اسلام باقی رہے گا۔ اسلام مٹنے والا نہیں ہے، مٹانے والے دنیا میں آئے، مٹ گئے، زمین پہ دھس گئے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن اسلام کبھی نہیں مٹا ہے، اسلام باقی رہے گا۔ چاند سورج باقی رہے گا تو اسلام بھی باقی رہے گا۔ اسلام کو مٹانے والے بہت سے لوگ آئے، خود مٹ گئے، تاریخ گواہ ہے، ہسٹوری میں آج بھی ان کی بات لکھی ہوئی ہے، لیکن اسلام میرے بھائیوں زندہ ہے۔ 1992 6 دسمبر کو ہماری مسجد بابری مسجد شہید کی گئی، ہمارے لیے سب سے کالا دن ہے، ہم اس کو یاد رکھیں گے، ہم اس کو یاد رکھیں گے، اور آنے والی نسلوں کو ہم بتائیں گے، آنے والی نسلوں کو ہم بتائیں گے کہ ہندو سمودائے جو یہ دعویٰ کر رہے تھے یہاں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے، ایک بھی ثبوت نہیں دے سکے ہیں، ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکے ہیں، یہ نہیں کہہ سکا ہے کہ یہاں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی، لیکن ہاں پوری دنیا جانتی ہے کہ مسجد توڑ کر مندر بنائی گئی ہے۔ ہم یہ تاریخ اپنے آنے والے نسلوں کو بتائیں گے، ہم سے ہماری مسجدیں چھینی جائے، ہم سے ہمارا مدرسہ بند کیا جائے، رب پر امید ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہمارا وہی کارساز ہے، اسی پر بھروسہ ہے۔ اللہ رب العالمین کو جب ضرورت پڑی، اللہ رب العالمین کو جب ضرورت پڑی، خانہ کعبہ کی حفاظت ابابیل کے ذریعے کرا لی۔ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آرڈر دے دیا، حکم دے دیے، یا نار کنی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامت ہو جا، ابراہیم کا کچھ نہ نقصان کرنا، ابراہیم کا کچھ بھی تم نہ جلانا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب موسیٰ علیہ السلام
کے پیچھا فرعون کر رہے، آگے دریا ہے، سمندر ہے، اللہ نے حکم دیا موسیٰ اپنے لاٹھی کو سمندر پہ مارو، سمندر کے اندر راستہ بن گیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، دعا کر رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ یوسف کو اللہ رب العالمین کنویں سے بچا لیا، موسیٰ کی حفاظت دریا میں کرا لی، ابراہیم کو آگ سے بچا لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، جب جب دنیا میں فرعون آیا ہے اس وقت موسیٰ آیا ہے، جب جب دنیا میں نمرود آیا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، ہمیں غمزدہ نہیں ہونا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں، سر بلند تم ہی رہو گے، شرط ہے اپنے اندر ایمان پیدا کر لو، شرط ہے اپنے اندر تقوی پیدا کر لو۔ میں نے ایک بیت پڑھا